یہ ہے دنیا کے 4 مسلم ایسے غدار، اگر یہ نہ ہوتے تو آج دنیا کچھ اور ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے 4 مسلم ایسے غداروں کے بارے میں۔ اگر یہ دنیا میں نہ پیدا ہوئے ہوتے تو آج دنیا کا رنگ اور روپ کچھ اور ہوتا۔ ناظرین، آپ نے ایک کہاوت تو سنا ہی ہوگا کہ ہمارے 1000 طاقتور دشمن سے زیادہ نقصان ہمارا وہ ساتھی، ہمارا وہ ہمسائے میں غدار جو چھپا ہوتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ غدار جو ہماری ہر باریکیاں، ہماری ہر چالاکی اور ہماری ہر طاقت سے طاقتوری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا بھید دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان چاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر یہ دنیا میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو آج ہمارے ملک کا اور دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوتا۔ دوستو، ان 4 غدار میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابن القمی کا۔ ابن القمی اس دور میں بغداد شہر کا سلطنت عباسیہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں ہلاکو خان منگول سردار تھا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر نکل پڑا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ابن القمی لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غدار بھی تھا۔ ہلاکو خان نے اندر ہی اندر اس کو خرید لیا تھا اور ہلاکو خان سے اس نے خط کے ذریعے رابطہ شروع کر دیا۔ ابن القمی ہلاکو خان کے اشارے پر اس دور کے خلیفہ کو یہ یقین دلایا کہ ہلاکو خان کبھی زندگی میں بغداد پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ظاہر ہے بغداد تو پورے مسلمانوں کی راجدھانی ہے۔ اور اس کے بعد خلیفہ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ ہمارے پاس سینک حد سے زیادہ ہے اور ہمارے خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ ظاہر بات تو یہ ہے کہ ہم کو شاہی خزانے سے ان فوجیوں کو ہر مہینے رقم بانٹنی پڑتی ہے، اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری آدھی فوج کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہمارا شاہی خزانہ بچ سکے۔ اس دور کے خلیفہ نے اپنے وزیر کا مشورہ مانتے ہوئے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا تھا اور خطوں کے ذریعے ہلاکو خان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں نے آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا ہے، میرے ایک اشارے پر تو بغداد پر حملہ کر دینا۔ بس ایک اشارہ ملنے پر ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد پر اپنی بڑی سینا لے کر حملہ کر دیا۔ ہلاکو خان کے اس حملے سے نہ کیول بغداد شہر کو برباد کیا اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل کر دیا، اور اسی حملے کے بعد منگولوں کا بغداد شہر پر قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسی لسٹ میں دوسرے غدار کی۔ وہ غدار کا نام ہے میر صادق۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں میر صادق کی۔ میر صادق کسی وقت میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا خاص آدمی ہوا کرتا تھا۔ حیدر علی کے بعد میسور سلطنت کی ذمہ داری جب ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آئی تو ٹیپو سلطان نے میر صادق کو نہ کیول خاص آدمی نہیں بلکہ اس کا پروموشن کرتے ہوئے اس کو ایک وزیر بنا دیا۔ ٹیپو سلطان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس آدمی کو سلطنت کا وزیر بنا رہے ہیں وہی ان کی سلطنت کو برباد کرے گا اور ان کی موت کی وجہ بنے گا۔ ناظرین، جس دور میں ٹیپو سلطان نے میسور کی سلطنت سنبھالا اسی دور میں انگریز پوری طاقت سے بھارت میں قبضہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر ظاہر ہے انگریزوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تو کوئی اور نہیں بلکہ ٹیپو سلطان ہی تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان سے پہلے ان کے والد حیدر علی بھی انگریزوں سے 50 سالوں سے لڑائی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں انگریزوں کو بھارت میں پیر جمانے کا موقع نہیں دیا، اور ایک کے بعد ایک لگاتار کئی جنگیں لڑی ٹیپو سلطان نے، اور انگریزوں کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ کھلے میدان میں ٹیپو سلطان سے جنگ کرنا اور جیتنا ناممکن بات ہے۔ اسی لیے انگریزوں نے وہ راستہ چنا جو وہ ہمیشہ سے چنتے آ رہے تھے، یعنی انہوں نے ہی اب ٹیپو سلطان کے محل میں ایک غدار کو تلاشنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے ان کو یہ غدار میر صادق کی شکل میں مل ہی گیا۔ میر صادق نے بھی انگریزوں سے مل کر اندر ہی اندر ساٹھ گاٹھ کرنا شروع کر دیا، اور 1799 عیسوی میں اچانک سے انگریزوں نے میر صادق کی مدد سے ٹیپو سلطان کے محل پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہوا یوں کہ آخری میں ٹیپو سلطان اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مگر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد بھی آج بھارت کا ہر ناگرک ان کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے اور ان کو فریڈم فائٹر کے روپ میں جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف میر صادق کو ایک غدار اور ایک گندے آدمی کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے غدار کی۔ تیسرے غدار کا نام ہے محمد علی پاشا۔ محمد علی پاشا سلطنت عثمانیہ کا ایک مشہور آدمی تھا جس کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے مصر کا والی بنا دیا گیا تھا۔ محمد علی پاشا کو سن 1805 میں قسطنطنیہ سے مصر بھیجا گیا تھا۔ محمد علی پاشا نے سلطنت عثمانیہ سے غداری کرنے سے پہلے مصر کے تمام طاقتور لوگوں کو ختم کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محمد علی پاشا نے مصر کے تمام مضبوط بہادر لیڈروں کو بلا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان سے بولا کہ ہم لوگ عرب کے وہابیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔
جب محمد علی پاشا کے کہنے پر تمام لیڈران اکٹھا ہوئے تو انہی کے کہنے پر ہی تمام لیڈران کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایسا کر کے محمد علی پاشا نے پورے مصر پر اپنی حکومت کو قائم کر لیا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے کے لیے چڑھائی کا فیصلہ شروع کر دیا۔ سن 1827 عیسوی میں محمد علی پاشا نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر سلطنت عثمانیہ پر چڑھائی کرتے ہوئے ملک شام یعنی سیریا پر حملہ کر دیا۔ مصر کی یہ فوجیں بڑی تیزی کے ساتھ فتح کرتے ہوئے اناطولیہ کی طرف رخ کیا اور بہت جلد ہی یہ لوگ اناطولیہ پر یعنی آج کی ترکی میں داخل ہوئے۔ ایک وقت یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مصر کی یہ طاقتور فوج قسطنطنیہ یعنی استنبول پر بھی قبضہ کر لے گی، مگر سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اپنی سمجھداری دکھائی اور روس سے مدد مانگی اور سلطنت عثمانیہ کی فوج نے مصر کی فوج کو ٹھکانے لگا دیا اور سلطنت عثمانیہ محفوظ ہو گئی۔ ان بڑے غداروں کی لسٹ میں اگلا نام ہے میر جعفر کا۔ میر جعفر سردار سراج الدولہ کی ریاست میں ایک سردار ہوا کرتا تھا اور میر جعفر ایسے آگے چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے بنگال کے سپہ سالار کی پوسٹ پر قابض ہو گیا تھا۔ بنگال کی ریاست میں بھی انگریزوں کو ہی ایسے غدار کی ضرورت تھی۔ انگریزوں کو بھی میر جعفر کی ہی طرح ایک ایسے غدار کی تلاش تھی جو چند سکوں میں بک کر قیمتی معلومات معلوم کرا سکیں، اور جب انگریزوں نے بنگال پر حملہ کر دیا تو میر جعفر نے اس کے بعد تمام انفارمیشن انگریزوں کے حوالے سونپ دی۔ ان انفارمیشن کی مدد سے انگریزوں نے بنگال کی فوج پر اپنی جیت درج کر لی۔ جب انگریزوں کی فوج بنگال فوج کے اوپر اپنی جیت قابض کر رہی تھی، اسی وقت میر جعفر کی فوج اپنی فوج کو لے کر بنگال کی طرف چڑھائی کر دیا اور بنگال جیتنے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر سے خوش ہو کر میر جعفر کو بنگال کا نواب بنا دیا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ایسی نالج بھری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل MT نالج کو سبسکرائب کریں اور فیملی فرینڈ میں شیئر کریں، کمنٹ لازمی کریں اور جس طرح کی ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔